نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان دے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر، قبلہ نقیب محفل اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ قبلہ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج، پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج۔ قبلہ صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی حسین کے عاشق لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے کہتے ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار۔ قبلہ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در۔ جوانو، ذکر حسین کی محفل میں آنے والو، دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری کائنات میں اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام۔ میں آج کا سارا خطاب ایک ہی جملے میں بند کروں گا، ختم کروں گا کہ یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا مراج کر گئے۔ یزید نے کہا اے حسین ابن علی، کسی نے کہا اے حسین ابن علی، یزید دی بیعت کر گن باقی نیند اپنی جان تا بچ ویسیا، او ظالم دی بیعت کر گن باقی نیند جان دا بچ ویسیا، جی میں انشاءاللہ اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا، یزید دی بیعت کر گن باقی نیند جان بھی بچ ویسیا، بال بھی بچ ویسے نہیں، بچے بھی بچ ویسے نہیں۔ میرے پیر امام حسین نے فرمایا اوے کیا کہ بھی ہی یزید دی بیعت کران جڑا کتے لڑیں دے، او ہندی بیعت کران جڑا باندر نچیں دے، او ہندی بیعت کران جڑا شرابہ پیندے،
میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، سونے سونے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہا میرے ہتھا کو ڈٹھے وے، انہا میرے ہتھا کو میرے نانے نبی نے چمیا ہے، ایک کٹوات سکدا مگر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا۔ جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں جوانیاں مانے لمبی عمر ہوئی، چرساں پی کے علی علی کرنا لیا، اور شراباں پی کے حسین حسین کرنا لیا، کچھ تو بھی شرم کر۔ تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا، تیری تیاریاں بھی شرابیاں نال، تیری تو دوستیاں بھی چرسیاں نال، تیری تیاریاں بھی بھنگیاں نال۔ یاری لا، کسی یار نال یاری لا، اوہ اون یار نال یاری نہ لا، اون شرابی بھنگی زلیل نال یاری نہ لا جڑی تیری نسل کو تباہ کر دے وے۔ شرابی نال یاری لیسے شرابی تے کوئی تباہ کر مرے سی تیرے بالاں کو بھی، چرسی نال یاری لیسے چرسی تے کوئی تباہ کر مرے سی تیری ساری نسل کو تباہ کر مرے سی، تیرے پیچھے نام و نشان بھی نہ راسیا۔ جی میں شالا لکھ تھی میں اٹھ وان اون یار کو تلاش کر جن جسم دے وچ وفا دی بو آندی ہوئے، اٹھ وان اون یار کو تلاش کر۔ اللہ اکبر۔ شرابی نال یاری نہ لا۔ میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا تمہیں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں جوانو، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ایک دے کے جا رہا ہوں، کسی کے بعد سونے کی تختی ہو تو میرا یہ جملہ نوٹ کر لینا۔ جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں شراب پی کے مریوں تو کتے دی موت مر سیں، اس تو وقت کے میرے کل الفاظ بے شراب پی کے مریوں تو کتے دی موت مر سیں، اوہ نماز دی حالت وچ موریوں دا مولا حسین دا غلام والی موت مر اے دے او جوانو میں سید ماں دا پتر ہاں، سید باپ دا پتر ہاں، تیرے قدمہ دے وچ ہاتھ رکھ کے میں تیرے کو بھیک مانگنا، جیڑا بندہ شراب پیندے شراب پیون والے بندے کو نہ بھین دی سنیان ہوندی نہ ہی بیوی دی سنیان۔ کوئی شراب پینا ہوئے دا اج دعا پکی توبہ کر دے، آئی دعا کہ انشاءاللہ شراب کوئی نہ پیس۔ تو جڑے میرے بابے بیٹھن، اچھا میرا یہ انداز کوئی نہیں جس جڑا میں انداز تو آگے چھیڑی بیٹھا، یہ دیہاتی ایریا ہے۔ مجھے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دیہاتی علاقہ ہے، آپ ذرا جٹا کا حساب رکھنا ہے۔ جٹا کا حساب جانتے ہیں نا؟ میں آ رہا تھا سوچ رہا تھا یار یہ دیہاتی علاقہ ہے، زیادہ دیہاتی زبان بولی جاتی ہے، میں اردو میں خطاب کروں گا، پتہ نہیں اہل زبان کو اہل عقل کو میری بات سمجھ آئے گی یا نہیں۔ پھر ایک دم سوچ آئی نا شبیر قمر بخاری، یہ قوم کوئی عام قوم نہیں ہے، یہ قوم اتنے مضبوط حافظے کی مالک ہے کہ جو قوم قبر کے اندر عربی میں تلقین سمجھ سکتی ہے وہ اوپر ہر زبان سمجھ سکتی ہے۔ اللہ یہ جڑے بابے بیٹھے جی وہ شالا چٹی ڈاڑی تھی کہ یہ قبر تو لتا تھی کہ جسم میں او جان نہیں رہی، زبان دے او ذاکہ نہیں رہا، بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندا پی۔ ہن میری آپڑی میں ماشاءاللہ چٹی ڈاڑی تھی نہیں پئی ہوئے، میں خود کوئی ویت پائی بیٹھا، بابا جی چٹی ڈاڑی تھی گئی، قبر تو لتا تھی گئی، موت تا فرشتہ آونا لائے، بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندا پی۔ جی میں انشاءاللہ قبر دو لتن چٹی ڈاڑی بھی پترانا تھی کہ اولاد اللہ تھی کہ آل اللہ تھی کہ چوک دے وچ پتے ہو تو پتہ ٹھوکی پئی، چوک دے وچ تاس کھیڑی پئی۔ جی میں انشاءاللہ تیری عمر جوا کھیرن دی، اگر جوا کھیڑدا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جا ہوئے جا تو کیسے مونل گال کرے نا تیرے دا پیو جوا کھیڑدا مریا نسل نو لکھا نہ لا۔ شاہ جی پھر کی کریے میں دا بے نیاز فرماندا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جدا رب فرصت دے بھی جدا اولاد کما کے تلی ترکھی تے مرتوجہ رب والے پاسے کی تھی، ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا، وچ گناہ دی عمران گزری عادت بن گئی مٹھی، کیا دے وچ گناہ دی عمران گزری داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یریدہ مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی،
اور لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑیندی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اون ویلے لگ سی جداں آسی منہ دی مٹی۔ میرے پیر امام حسین آپ جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ تھا میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ میرے پیر امام حسین نے اپنے بیٹے سیدنا زین العابدین کو بلایا، کہا بیٹے میں تمہیں جاتے ہوئے 4 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ان 4 چیزوں کا دامن، جوانوں بولو 4 چیزوں کا دامن۔ کہا بیٹے ایک تو شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسرا قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھا نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ بیٹا کچھ کا کچھ ہو جائے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے، خدا نہ کرے، اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو پورا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے، پورا محلہ باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا، لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا۔ جب نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، تو 4-5 بندے مل کے اس باپ کو سہارا دیتے ہیں اٹھنے کو، لیکن باپ پھر بھی اٹھ نہیں پاتا۔ اگر کوئی دیکھ کے پوچھتا ہے میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں میاں یہ جو سامنے جنازہ جا رہا ہے نا، یہ اس بیچارے کے بیٹے کا جنازہ۔ ایک بیٹا فوت ہوا ہے، باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ایک بیٹا فوت ہوا ہے، باپ کا جگرا پھٹ گیا ہے، ایک بیٹا فوت ہوا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، باپ کو اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں میاں ایک بیٹا فوت ہوا ہے، باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے۔ ہمارا ایک بیٹا فوت ہو جائے، ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، ہائے 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میری اٹھنے کی ہمت نہیں رہی، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ نہیں کہا میرا جگرا پھٹ گیا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ آئے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی یزید کا سامنا کرتا ہے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ یزید کا سامنا کر کے کہتا ہے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی؟ کیا حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ علی اکبر قربان کر دی، اصغر قربان کر دی، انہوں محمد لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ بیٹا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی تیرے باپ نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، اپنے کریم رب کے سامنے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، شکر کے اوپر شکر کرتے رہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکر کیا کرتے تھے، کیا ہم شکر نہیں کرتے؟ کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی ہم شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب کوئی کمیٹی نکل آتی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب کوئی کمیٹی میں گاڑی نکل آتی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب مہمان آتا ہے، اگر مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، روٹی چائے بھی پینی ہے، بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے میاں سب کچھ گھر سے کھا کے آئے ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا، ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔
بزرگ نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ ڈاکٹر صاحب بہہ رہا ہے، ہاں بھی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، اللہ کا دیا، میرے پاس سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں الحمدللہ۔ اور بابا جی آپ پھر اتنے امیر ہیں جو 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ اتنے امیر ہیں، اس کے باوجود بھی 5 لاکھ کا بل دے کر آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ میاں خدا کے لیے اس بابا جی کا جو جواب ہے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے، افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ آپ لوگوں کا یہی جو چہرہ ہے، آپ لوگوں نے کبھی شیشہ اٹھایا ہوگا، اپنا چہرہ دیکھا ہو، یہ جو چہرہ ہے نا 4-5 کروڑ کا، تو آپ کا یہی چہرہ ہے۔ وہ یہ جو شکل آپ لوگوں نے اٹھا رکھی ہے، میں نے بھی 4-5 کروڑ کا، تو آپ کا یہی چہرہ ہے سر۔ آپ کہیں گے شاہ جی وہ 4-5 کروڑ کا یہ چھوٹا سا نقشہ، اگر میں کہوں میاں میں آپ لوگوں کو 2 کروڑ دیتا ہوں، آپ دونوں آنکھیں نکال کے مجھے دے دو گے؟ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں دے دیں؟ اچھا پھر اپنا ناک کاٹ کے دے دو، میں تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں۔ کوئی دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ اتنا بڑا قیمتی ناک 3 کروڑ روپے میں؟ قبلہ یہ جو میری 2 پلکیں ہیں نا، اگر ان 2 پلکوں میں سے ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ قبلہ یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ گردے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا؟ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ، مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا۔ کروڑوں روپے کا چہرہ، چھوٹا سا مٹیریل۔ اگر میرے دل کا ایک بال خدا نہ کرے خراب ہو جائے کسی کے دل کا، لاکھوں روپے لگا دیں گے یا کسی نہ کسی طرح یہ بال آ جائے۔ اللہ نے ہمیں مفت میں دیا ہے، اتنا بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا ہے، کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا، پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ بیٹا شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیا؟ صبر کا دامن، صبر کے اوپر صبر کرتے رہنا، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرتے رہنا۔ آپ بیمار تھے، سیدنا زین اللہ بن فرمایا بیماری کی حالت میں بھی صبر کرنا، صبر کرنا، اس لیے کہ جو کریم رب بیماری دیتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، جسم زخموں سے چھلنی ہو گئی، پورا دن تکلیفوں میں گزارتے، پوری رات کھڑے ہو کے گزارتے، سو بھی نہیں سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی، جسم زخموں سے چور چور ہے، چھلنی ہے۔ ہائے پھر میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم رب کے نام پہ کہ جو کریم رب بیماری دیتا ہے ساتھ میں شفا بھی دیتا ہے۔ قبلہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری بیماری ختم، بیماری چلی گئی، شفا آ گئی، آپ تندرست ہو گئے، ایک دم فرسٹ کلاس، موٹے تازے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں۔ کہا جی، کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے، کیا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میاں اگر میری دل کی بات پوچھتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے، وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میں بیمار تھا نا، میرا جسم زخموں سے چور چور تھا، چھلنی تھا، میں سو بھی نہیں سکتا تھا،
اللہ اکبر، پوری رات کھڑے ہوئے گزر جاتی تھی، پورا دن تکلیف میں گزرتا، پوری رات دردوں میں گزرتی، پوری رات تکلیف میں گزرتی، لیکن ہائے جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب تکلیفوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے آہ نکلتی تھی، ادھر سے میرا اللہ کہتا میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ، ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا ایوب، ادھر سے میرا اللہ فرماتا میرے ایوب بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے؟ میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، پریشانیاں آئیں، بھائیو صبر 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 کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑ، نماز پڑھتے رہے، نماز کا دامن نہ چھوڑ۔ صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، ایک بات تو ارشاد فرما دیں، ایک بات تو بتا دیں۔ فرمانے لگے جی میرے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ فجر کی پڑھیے، ظہر کی پڑھیے، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھیے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں قربان جاؤں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ میرے صبر کا دامن نہ چھوڑ، شکر کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ نماز کا دامن یہی ہے، حسین حسین کرتے ہو، حسین کا نام جپتے ہو، ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ نوجوان کہتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے قبلہ آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، جو مسجد میں جاتا ہے آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول، ایسی پنکھے لگے ہوئے ہیں دستیاب ہیں، جو مسجد میں جاتا ہے آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، آئے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں میں بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے، یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل۔ اور میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، اور تیرے اوپر کون سی ایسی پھانسیاں آن پڑی ہے کہ تو آج باتوں پہ کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہائے میں کو میڈا ڈکھ، میں کو تیڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا ڈکھ اور جتھا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیون دے قبرستان دا ڈکھ۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ اے مالک بلال کے اوپر پتھر مارتا ہے، پتھروں کی بارش برس رہی ہے، نیچے میرے نبی کا غلام مسکراتا ہے۔ مالک بلال کو پتھر مارتا ہے، نیچے بلال مسکراتا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا او بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے۔ بلال نے آگے جو جواب دیا جوانوں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا وہ میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں۔ کہا تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے پیالہ لینا، ٹھونک ٹھونک کے چیک تو کر۔ کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔
میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم۔ فرمایا بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا، فرمایا بیٹے قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ کیا؟ قرآن کا دامن۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی۔ جوانوں جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں جان میں جان آ جاتی ہے۔ آج تمہیں بھی سنا کے جاتا ہوں، سادے الفاظ ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تم میں سے کون سا ایسا نوجوان بیٹھا ہے جو آج ہی اللہ کا حبیب بن جائے؟ آج سے ہی پھر پکی توبہ کر لینا جوانوں۔ آخر میں ایک اہم بات دے کہ میں اجازت چاہوں گا میاں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی کو نفع نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو دکھ بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا کسی کو تکلیف دینی، تم تو کسی کو تکلیف دے کے خوش ہو جاتے ہو، لیکن یہ تکلیف گھوم پھر کے پھر پھرا کے آخر تک تمہارے تک آ نہیں پڑتی۔ کیا؟ تمہارے تک تکلیف؟ اچھا بات توجہ سے میں تمہیں سمجھانے کے لیے کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ ایک سردار تھا، اس کو کسی بات پہ غصہ آیا، اس نے غلام کو تھپڑ رسید کر دیا۔ غلام کو غصہ تو آ گیا لیکن وہ کیا کرتا، وہ سردار کو مار تو نہیں سکتا تھا۔ گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی تھی، اس نے بیوی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اب بیوی کو غصہ تو آ گیا، وہ بیچاری کیا کرتی، شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس بیوی نے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب بڑے بیٹے کو غصہ آیا، وہ بیچارہ ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، اس نے کیا کیا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ رسید کر دی۔ اب چھوٹے بھائی کو، بچے کو غصہ آیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جوانوں غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ اب چھوٹے بچے کو غصہ آیا، وہ بیچارہ بڑے بھائی کو تو مار نہیں سکتا تھا، اٹھا، غصے سے اٹھا، باہر نکلا، باہر میں ایک کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اب ہنسنے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ سردار نے غلام کو مارا، غلام نے بیوی کو تھپڑ مارا، بیوی کو غصہ آیا، اس نے بڑے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے چھوٹے بھائی کو مارا، چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، اٹھا، باہر گیا، باہر کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب کتا بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب کتا مالک کے بچے کو کاٹ تو نہیں سکتا تھا، اب یہ کتا اٹھا، دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے، کتے نے آتے ہی اس شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ تمہیں پتہ یہ شخص کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے غلام کو مارا تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات دے کے میرا آواز ختم۔ میرے معاشرے میں قبلہ ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے قبلہ، کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان نے انسانوں والا کام کیا گا۔ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ایمان سے بتا، کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، جوانوں توجہ، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اوئے
اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان, اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں, میرے اندر بھی کوئی خامی ہے یا نہیں. شکر کا دامن نہیں چھوڑنا, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنا, اچھا اخلاق, اچھا کردار اپنانا. ان سب کچھ کرنے کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جوانوں, یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں, انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا, تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. آمین وما علینا الا البلاغ.